بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے غزہ سے انخلاء کے لیے روٹ کھولنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی مذمت میں اضافے کے باوجود سب سے بڑے شہر پر مکمل زمینی حملہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ درجنوں فلسطینی صبح سے اب تک غزہ کی پٹی میں دوستوں شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک بچہ اور اس کی ماں بھی شامل ہے، جو غزہ شہر کے مغرب میں واقع الشاطی پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ شہر پر بمباری میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ مسلسل دھماکوں نے درجنوں گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور بحری جہاز بھی ٹینکوں اور جیٹ طیاروں کے ساتھ اس بڑے حملے میں شامل ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والے 33 میں سے 21 افراد غزہ سٹی میں مارے گئے، جہاں اسرائیلی فوج نے مرکزی شہری علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا زمینی حملہ شروع کیا ہے۔ یہ حملہ دوستو ایسے وقت میں ہوا ہے جب اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ نے اسرائیل کو فلسطینی علاقے میں نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے اور اس کا الزام نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ حکام پر عائد کیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ شہر پر اسرائیل کے حملے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ چائنا دنیا بھر کی ان درجنوں حکومتوں کے ساتھ دوستو شامل ہو چکا ہے جنہوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں اضافے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور تمام ایسے اقدامات کی مذمت کرتا ہے جو شہریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ سٹی کے رہائشیوں کے انخلاء کے لیے عارضی بنیادوں پر نیا روٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی ریاست نے شدید بمباری کے بعد فلسطینی علاقے کے مرکزی شہر میں زمینی حملے تیز کر دیے ہیں۔ یہ راستہ صرف 48 گھنٹے کے لیے کھلا رہے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل نے غزہ سٹی پر اپنا طویل عرصے سے متوقع زمینی حملہ شروع کیا تھا، جس میں ٹینک اور دھماکہ خیز مواد سے بھری ریموٹ کنٹرول بختر بند گاڑیاں اس کی گلیوں میں بھیجی گئی تھیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ غزہ سٹی میں اس کا فوجی آپریشن مکمل ہونے میں کئی مہینے لگیں گے۔ یہ دوستو پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے علاقے کے سب سے بڑے آبادی والے مرکز پر کنٹرول حاصل کرنے اپنے منصوبے کے لیے کوئی مدت بتائی ہے۔ عرب اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے دوحہ میں ہونے والی انتہائی اہم ہنگامی سربراہی کانفرنس کا دوستو اختتام ایک طرح سے بے نتیجہ ہی رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی حقیقی اقدامات یا کسی قسم کی کارروائی کا بیان نہیں دیا گیا۔ قطر پر صہیونی حملے کے بعد اسرائیل کو فیصلہ کن جواب دینے کے لیے دوحہ قطر میں تقریباً 60 ممالک کے سربراہان جمع ہوئے، لیکن یہاں صرف دوستو لفظی بیان بازی ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت سے نمٹنے یا علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی حقیقی حکمت عملی طے نہیں کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے قطر پر حملہ ایک خود مختار عرب ملک کے خلاف ڈٹائی کا مظاہرہ تھا۔ صہیونی ریاست کو ایک بار پھر اس حد کو عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ جب اس نے خلیج میں امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا، جو خطے میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ بھی رکھتا ہے۔ اس سے پوری عرب دنیا میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ قطر اسرائیل کی طرف سے حملے کا نشانہ بننے والا خطے کا چھٹا ملک تھا، اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ اسرائیل اب تک غزہ میں 65,000 سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ سینکڑوں بچے بھوک سے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اسلامی بلاک حالیہ تاریخ کی بدترین نسل کشی کا خاموشی سے تماشائی بنا ہوا ہے۔ بعض عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ دوستو حیرت انگیز طور پر اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔
یہ سچ ہے کہ احتجاج کی کچھ آوازیں تو اٹھیں، لیکن یہ زیادہ نہیں تھی۔ پھر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا، شام کے اندر مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ یمن اور ایران پر بھی بمباری کی۔ جون کے مہینے میں ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی ایک خود مختار ریاست کے خلاف سب سے شرمناک اقدام تھا۔ اس کے باوجود بھی دوستو، حیرت انگیز طور پر معمولی مذمتی بیانات کے علاوہ مسلم دنیا نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ صہیونی ریاست نے اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مغربی کنارے تک بڑھا دیا اور فلسطینی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے آباد کاری کو وسعت دینے کے منصوبے کا اعلان بھی کر دیا۔ اب اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے اور اس کی پوری آبادی کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ظاہر ہے دوستو کہ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی اور عرب ممالک پر حملے کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہی نہیں دوستو، عرب ممالک اپنے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو روکنے کے لیے امریکہ پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ انہیں عرب ممالک میں موسم گرما میں صدر ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ میں امریکی صدر کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ خلیجی ممالک کے شیخوں نے دوستو امریکہ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا صدر ٹرمپ سے وعدہ کیا۔ قطر نے ٹرمپ کو $40 کروڑ کا طیارہ بھی تحفے میں دے ڈالا۔ اس کے علاوہ اسلحے کی خریداری کے لیے امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے، لیکن ان سے بھی امریکہ کے قریبی اتحادی کو تحفظ کی دوستو کوئی ضمانت نہیں مل سکی۔ دیکھیں کیسی یہ غلامی ہے، کیسی بدترین غلامی ہے۔ دوستو دل چیخ چیخ کر اشارہ دے رہا ہے کہ عرب حکمرانوں کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تو ان لوگوں کے ساتھ، ان حکمرانوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی عوام کی طرف سے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ نیپال میں ہوا یا بنگلہ دیش میں ہوا، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ فوج کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے گندے آنڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، لیکن دوستو پاکستان کے ساتھ اس لیے نہیں ہوگا کہ فوج ایسا نہیں چاہتی، اور ویسے بھی پاکستان کے اب ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ جیسے بنگلہ دیش یا نیپال کے تھے۔ پاکستان بڑی تیزی سے اب ترقی کر رہا ہے، بلکہ دوڑ رہا ہے، اور یہ سارا آرمی کی ہی مرہون منت ہے، ورنہ اس نئی حکومت میں ایسا پانی کہاں۔ بہرحال قطر پر حملے کو نیتن یاہو نے درست قرار دیتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ جیسے انہیں امریکہ کی منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں اسرائیل کے حملے کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں دی گئی۔ دوستو اس بات پر اگر ہم غور کریں تو کافی دلچسپ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہزاروں امریکی فوجی اس ملک میں مقیم ہیں، اور اس کے علاوہ قطر کے فضائی دفاعی نظام کو بھی امریکی ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس حملے پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن کبھی بھی اسرائیل کا نام لے کر انہوں نے مذمت نہیں کی۔ تجزیہ کاروں کا دوستو خیال ہے کہ قطر اور دیگر خلیجی شیخوں کا امریکہ پر حد سے زیادہ انحصار ان ریاستوں کو اسرائیلی جارحیت کے لیے انتہائی کمزور بنا دیتا ہے۔ نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اشارہ بھی دے دیا کہ وہ حماس کے رہنماؤں کو ختم کرنے کے لیے قطر پر دوبارہ بھی حملہ کریں گے۔ دوستو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر عرب ممالک کے ہاتھ میں کچھ ایسے اختیارات ضرور ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ انہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹھوس کارروائی پر ان کے درمیان آپس میں اتحاد ہی نظر نہیں آتا۔ عرب ممالک کے مفادات مختلف ہیں، جن کی وجہ سے ان کے لیے بڑھتے ہوئے اسرائیلی خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر اتفاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن دوستو یاد رہے کہ ان تمام عرب ممالک کے مفادات انہی ملکوں نے یعنی امریکہ اور اسرائیل نے ایک دوسرے سے مختلف جان بوجھ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کل کو ان کو ضرورت پڑے تو ان کو آپس میں لڑا بھی سکیں۔ شکر ہے دوستو پاکستان ان سے دور بیٹھا ہوا ہے، نہیں تو وہ بھی انہی کا حصہ ہوتا۔ بھارت کے حملے کے بعد پاکستان بھی صرف مذمت کا نعرہ لگا رہا ہوتا۔ بھارت نے حملہ کر دیا اور دنیا کو کہتا اے دنیا والو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور جواب میں اس کو بالکل ہی ٹھوک کے رکھ دیا۔ بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کا رد عمل اتنا سخت اور جاندار ہوگا۔ اب اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے کبھی کچھ حرکتیں کرتا ہے تو کبھی کچھ حرکتیں کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کرکٹ میچ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ بھارت نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ لازمی بات ہے دوستو کہ جو بندہ شکست شدہ ہوتا ہے، جو شکست کھاتا ہے، گیم کو وہی خراب کرتا ہے، غصے میں وہی آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جیتنے والا بھی غصے میں ہو، وہ تو کلکاریاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا یہ واضح ترین ثبوت ہے کہ وہ دل سے شکست کھا چکے ہیں۔ بہرحال دوستو بعض عرب ممالک اقتصادی یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑنے کو بھی نہیں تیار۔ خود تقسیم کا شکار گھر اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ یکجہتی کے بیانات اکثر محض دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حقیقی مطلب نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ نئی دہلی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اہم تجارتی مذاکرات دوستوں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ دونوں فریقین نے مزید ملاقاتوں پر تو اتفاق کر لیا ہے، لیکن بڑے مسائل پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر اختلافات برقرار ہیں اور امریکہ اس پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ روس سے تیل لینا بند کرے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت زرعی مصنوعات، دودھ، گندم پر عائد بلند ٹیکسز کم کرے تاکہ تجارتی ڈیل آگے بڑھ سکے۔ یاد رہے دوستو امریکی صدر نے پہلے ہی بھارت پر روس سے تیل خریدنے پر 50% ٹیرف عائد کیا ہوا ہے۔ دوستو شکر ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کو بھی بولنا آ گیا ہے۔ یہ شاید عمران خان کی ہی وجہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر میں اسرائیلی حملہ امریکہ کی مرضی سے ہوا۔ شکر ہے دوستو کہ عمران خان کی ایبسولوٹلی نوٹ یا کیا ہم غلام ہیں نے ان لوگوں کو بولنا بھی سکھا دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو بھی نیٹو کے طرز پر اتحاد بنانا چاہیے۔ مارکہ حق میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اسامہ امریکی پروڈکٹ تھا، اسے سوڈان سے CIA کے ڈائریکٹر لائے تھے۔ خواجہ آصف کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ حماس کی قیادت امریکہ کی مرضی سے قطر میں بیٹھی ہوئی تھی، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلم دنیا کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دوست نما دشمن میں تفریق کر لے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ قطر میں جو کچھ ہوا ایک بڑا واقعہ ہے، کچھ وقت لگے گا لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ شام میں امریکہ کی مرضی سے حکومت آئی ہے، اسرائیل اس پر بھی حملے سے باز نہیں آ رہا۔ امریکہ اور مغرب میں جو رائے عام بن رہی ہے یہ اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ اور باقی دنیا میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے۔ دوستو خواجہ آصف وزیر دفاع کی بات تو سچ ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ بات تو ہے رسوائی کی۔ دوستو امریکہ نے سمجھا تھا کہ جس طرح جاپان پر ایٹم بم گرانے کے بعد جاپان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا ہے، باقی ملکوں کو بھی ایسے میں غلام بنا لوں گا۔ عرب حکمرانوں کو تو امریکہ نے ویسے ہی ایٹم بم گرانے کے بغیر ہی اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ ایران کو بنانے کی کوشش کی اس دفعہ، لیکن اس کی یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی۔
یہ بات دوستو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاپانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جاپان فی الحال فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ حالانکہ جاپان سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، لیکن اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم اس کو ریاست تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے غلامی، اس سے بڑی غلامی ہے۔ اور اس کے علاوہ جاپانی وزیر اعظم UN کے فلسطین سے متعلق اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوں گے۔ فلسطین کو تسلیم نہ کرنے کا جاپان کا موقف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، بیلجیم اور اس طرح آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جاپان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ایران نے اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی امریکی مداخلت کے خلاف جاری ہونے والے اپنے مذمتی بیان میں انسانی حقوق کی تذلیل کے حوالے سے امریکہ کے طویل سیاہ ریکارڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکومت کو انسانی حقوق کے اعلیٰ تصورات کے بارے میں تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران ستمبر 2022 کے ہنگاموں کی برسی کے بہانے جاری ہونے والے منافقت، فریب کاری اور بے حیائی پر مبنی امریکی بیان کو ایران کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی جارحانہ اور مجرمانہ مداخلت کی واضح مثال گردانتے ہیں اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار اور محب وطن ایرانی ایسی کسی بھی حکومت کے دوستی اور ہمدردی پر مبنی بے بنیاد دعووں پر کسی صورت یقین نہیں کرتا کہ جس کی پوری سیاہ تاریخ ایرانی اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اور ایرانی عوام کے خلاف 19 اگست 1953 کی شرمناک بغاوت سے لے کر 1980 تا 1988 تک جاری رہنے والی صدام حسین کی جانب سے کردہ جنگ اور ایرانی سپوتوں کے خلاف کیمیکل ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال اور 1988 میں ایرانی مسافر بردار طیارے کو مار گرانے سے لے کر ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں عائد کرنے اور ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے میں غاصب صہیونی رجیم کے ساتھ ملی بھگت، اور اس کے علاوہ گزشتہ جون میں انجام پانے والے مجرمانہ حملوں کے دوران ایرانی سائنسدانوں، اعلیٰ فوجی افسروں، نہتی ایرانی خواتین اور کم سن ایرانی بچوں کو قتل عام تک کے گھنونے جرائم سے بھری پڑی ہے۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نسل کشی کی مرتکب ہونے والی اس غاصب صہیونی رجیم کا سب سے بڑا حامی ہونے کے ناطے کہ جس نے صرف 2 سال سے بھی کم عرصے میں 65,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور ایک ایسی انتہا پسند حکومت ہونے کے ناطے کہ جس کی نسل پرستی اور نسلی امتیاز حکمرانی اور سیاسی ثقافت سے متعلق اس کی پوری تاریخ کا اصل جز ہے۔ اس لیے امریکہ کو انسانی حقوق کے اعلیٰ تصورات پر ذرا برابر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام ملک عزیز کے خلاف جاری امریکی حکمراں ادارے کے وحشیانہ جرائم اور غیر قانونی مداخلتوں کو کبھی فراموش یا معاف نہیں کرے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔